اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے ایک خصوصیت رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ مل جل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ کسی کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے، کسی کو اپنے سے الگ نہیں ہونے دیتے۔ کوئی ٹوٹ رہا ہو تو اسے جوڑتے ہیں، اور جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض دفعہ ہمارا کچھ لوگوں کے ساتھ تعامل ہوتا ہے، مستقل ایک قوم کے ایک علاقے کے افراد ملتے جاتے ہیں اور سبھی برے ہوتے ہیں، تو ہماری زبانوں پر چڑھ جاتا ہے کہ وہ سب کے سب برے ہیں، وہ قوم ہی بری ہے، وہ علاقے کے لوگ ہی برے ہیں، یہ سب کے سب ایسے ہوتے ہیں۔ یہ عمل درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی ظلم کی بات ہے کہ ایک انسان پورے قبیلے کو، پورے قوم کو دوسری یہاں وہ اس کی حجب کرے، اس کی برائی کرے کہ ساری قوم سب کے سب ایسے ہیں۔ قوم کبھی غلط نہیں ہوتی، افراد غلط ہوتے ہیں، ان میں اکثریت غلط ہوتی ہے، لیکن کچھ ٹھیک بھی ہوتے ہیں۔ انسان کو بعض اوقات کبھی کسی کو برائی سے روک رہا ہوتا ہے، اس کا انداز اسلوب ایسا ہوتا ہے اور طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سامنے والا چڑھ کر اس سے بڑی برائی میں مرتکب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے کام میں سوچنے کی، ٹانگ اڑانے کی، کیسے کیوں کیسے ہوگا، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 110۔ کنتم خیر امہ، تم ہو بہترین امت، خیر امت، اخرجت للناس، جنہیں پیدا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، بھیجا گیا ہے لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ تم یہ کام کرتے ہو، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکر سے تم روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر ایمان لے آئے اہل کتاب تو یہ چیز بہت بہتر ہوگی ان کے لیے، اہل کتاب کے لیے ایمان لانا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، کچھ ان میں سے مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت فاسقوں کی ہے۔ یہ بات پچھلی آیات سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے ایک خصوصیت رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ مل جل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ کسی کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے، کسی کو اپنے سے الگ نہیں ہونے دیتے۔ کوئی ٹوٹ رہا ہو تو اسے جوڑتے ہیں، اور جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہو، پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اگر آپ اقوام میں ایک نظر دوڑائیں تو آپ کو نظر آئے گا پچھلی اقوام میں یہ جو مخالفین ہوتے تھے، جو نہ ماننے والے ہوتے تھے، ان پر پہلے اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا اور سب کو ہلاک کر دیا جا سکتا۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو تبدیل کیا۔ اللہ کے احکامات اب ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے، کہ اصلاح کا کام بھی تم نے کرنا ہے اور جہاد بھی تم نے کرنا ہے۔ اسی لیے جو صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں الفاظ منقول ہیں، وہ حالانکہ اس آیت کا تعلق ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے، لیکن وہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق ہے جہاد کے ساتھ۔ خیر الناس للناس، تم لوگوں کے لیے بہترین لوگ ہو، کہ تم لوگوں کو لے کر آتے ہو اپنے پاس قید کر کے۔ تأتون بہم فی السلاسل یا فی اعناقہم، القیود فی اعناقہم، تم ان کے گردنوں میں، ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال کے، باندھ کر، قید کر کے اپنے پاس لاتے ہو، پھر انہیں اسلام میں اور جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔ ان لوگوں کو جہاد کے ذریعے سے جو قیدی آتے ہیں ان کے ساتھ پھر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے۔ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی کیا، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بھی کیا۔ اگلی آیات میں بنی اسرائیل کا بھی اس حوالے سے تذکرہ آ رہا ہے۔
بنی اسرائیل نے یہ کام نہیں کیا. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی چند آیات میں. امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل دیا ہے کہ تم اب خیر امت ہو. تم نے لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کرنا ہے, لوگوں کو نیکی کی راہ دکھانی ہے, برائی سے روکنا ہے. یہ حکم ہے بہترین امت ہونے کا اس وصف کی بنا پر, اس خوبی کی بنا پر, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اگر یہ خوبی نہیں پائی جائے گی تو یہ وصف, یہ حکم بھی چھن جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں کوئی لاڈلا نہیں ہے, اللہ کے نزدیک کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کرتا رہے اور اس کی مرضی, وہ جیسے چاہے زندگی گزارے. وہ جس قوم سے اس نے اگر کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے تو خوش بخش ہے, جنتی ہے. ایسا اللہ کے نظام اور قوانین میں نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے عمل ہی. اس کے بعد وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے تو ایمان کا ہی جز, لیکن اللہ نے علیحدہ سے اس چیز کو ذکر کیا کہ ایمان باللہ بھی ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں پر عمل کرنا, کہ لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا, یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے. اس کے بعد اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اہل کتاب کو بھی دعوت دیتے ہو, وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, یہ اہل کتاب بھی اگر ایمان لے آتے تو یہ چیز ان کے لیے بھی بہت بہتر ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے, آپ وہ آخری نبی تسلیم کر لیتے اور اپنے نبی کی صحیح اور سچی تعلیمات پر عمل کرتے, تو یہ بھی ان کے لیے بہت بہتر تھا. لیکن ان کا وتیرہ کیا ہے, یا ان کی اہمیت کیا ہے کہ منہم المؤمنون, ان میں سے من یہ تبعیدیہ کہلایا جاتا ہے کہ کچھ مومن ہیں اہل کتاب میں سے جو ایمان لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے, بہت کم ایمان لائے. اور وہ بعض اہم میں ذکر کیا کہ 9 کے قریب یہودی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے, یہودی, خالص یہودی, ان 9 لوگ تھے شاید جو ایمان لائے تھے, جن کے نام ذکر کیے گئے ہیں, جن میں عبداللہ ابن سلام وغیرہ کا بھی, اسید ابن عبید کا بھی نام, رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ یہودی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جان کر سچا ایمان لے کر آئے. اب وہ پچھلے نبی پر بھی ایمان رکھنے والے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھنے والے. اب جو کہ ان کی اکثریت فاسق ہے, تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے, تم نے ان کو دعوت دینی ہے, اور انہوں نے ماننا نہیں ہے, تو آپس میں ہوگا جھگڑا, آپس میں ہوگا اختلاف. اس اختلاف میں ہوگا کیا کہ لن یضروکم الا اذی, یہ تمہیں نہیں نقصان پہنچا سکتے, نہیں تمہیں ضرر پہنچا سکتے, الا مگر, اذی تکلیف دے سکتے ہیں زبانی. یہ اذی سے مراد زبانی تکلیف, ہمارے اسلام کے خلاف کچھ جملے کہہ دیے, تمہارے دین کے خلاف بات کر دی, تمہیں تانے دے دیے, اس سے بڑھ کر یہ کچھ نہیں کر سکتے. جس کو ہمارے کہتے ہیں بس یہ گرجنے والے لوگ ہیں, باقی اگر برسنے کی باری آئے گی, لڑنے کی باری آئے گی, تو وہیں یقاتلوکم, اگر یہ تم سے قتال کرنے پر آئے, لڑنے پر آئے, تو یولوکم الادبارہ, یہ تمہیں پیٹ دکھا کر پلٹ جائیں گے. یولوکم, پلٹ جائیں گے تم سے, الادبارہ, پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. تم لا ینصرون, اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. تو لہذا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی تھے, بنو قریظہ کا آپ کو معلوم ہے, خیبر والوں کا آپ کو معلوم ہے, بنو نذیر کا آپ کو معلوم ہے, یہ سارے. اس کے بعد جو مسلمانوں کی عیسائیوں کے ساتھ جنگیں ہوئیں, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, پاک کے ادوار میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, اور یہ ایک سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہودیوں کی, آپ دیکھیں گے پیچھے بھی سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا, آگے بھی پڑھیں گے, کہ 2 خصلتیں بڑی اہم ہیں یہودیوں کی. ایک اپنے اوپر فخر کرنا, اپنے آپ کو بڑا چودھری سمجھنا, آگے بھی آئے گا نحن ابناء اللہ و احباؤہ. اور دوسرا یہ مال کے بڑے لالچی ہیں, پیسے کے بڑے لالچی ہیں. اور ہمارے کاروباری ساتھ سے 2 قوموں کا نام لیتے ہیں, آپ لوگ تو جانتے ہوں گے اس محاورے کو, میں ایک کا ہی نام لوں گا, یہودی اور ایک اور قوم کا وہ کہتے ہیں. یہ 2 قومیں سود اور پیسے کے حد درجے لالچی, سود خور بھی ہیں اور پیسے کے حد درجے لالچی ہو, یعنی کچھ بھی ہو جائے پیسہ نہیں چھوڑتے, اگر ان سے آپ کا تعلق بزنس میں رہا ہو تو. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ الٹ رکھا ہے, چونکہ ان کو نسل کی بنیاد پر, اپنی نسل کی بنیاد پر فخر تھا کہ ہم آل نبی ہیں اور ہم اس نسل سے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا تُثِبُوا, غُرِبَت مسلط کر دی گئی ہے, ڈال دی گئی ہے ان کے اوپر ذلت. یہ ذلت وہ ہوتی ہے جو اندر اور باہر دونوں جگہ پر ہوتی ہے, ذلیل اور رسوا, أَيْنَمَا تُثِبُوا, جہاں بھی یہ پائے جائے.
یہ 12 قبیلے تھے، اب دنیا میں پھیل گئے جگہ جگہ پر، جہاں بھی کہیں ہوں گے یہ ہوں گے ڈرپوک، آج بھی ہے یہ ڈرپوک، اور ہوں گے یہ ذلیل قسم کے، ان کو عزت کہیں نہیں مل سکتی، چھپ چھپا کر رہیں گے، الا مگر یہ حبل من اللہ، اللہ کے سہارے سے، وہ حبل من الناس، اور لوگوں کے سہارے سے۔ ہاں کہیں ان کو اگر کچھ عزت مل جائے گی ظاہری طور پہ، کہیں کوئی مقام مل جائے گا، رہنے کی جگہ مل جائے گی، تو یہ دو ہوں گے معاملے، یا تو اللہ کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے۔ اس کی مختلف تفسیریں ہیں، سادہ سا اسلوب یہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اگر یہ مسلمان حکومت میں رہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رہنے کے لیے جزیے کا حکم رکھ دیا ہے کہ جزیہ دے کر تم اسلامی حکومت میں رہ سکتے ہو، جس میں تمہاری جان مال عزت کی حفاظت کی جائے گی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے تمہیں رہنے کے لیے عزت کے ساتھ، اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ اللہ کی طرف سے جگہ میسر آ گئی۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کی طرف سے، لوگوں میں ہر قسم کے لوگ شامل ہیں، جس میں خاص طور پر دیگر غیر مسلم اقوام، قومیں، طاقتیں جو ان کو سپورٹ کریں، ان کی سپورٹ کے بعد یہ کسی صورت میں کہیں کوئی قبضہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد سے ان کی کوئی ایسی خاص سلطنت، حکومت کہیں کسی جگہ پر بنی نہیں، ٹکی نہیں، دوام نہیں ہوا۔ اب جا کر یہ جو اسرائیل کے نام سے جو ایک ان کا ملک وجود میں آیا ہے، اور اس کی تاریخ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، کس طریقے سے، کس انداز میں یہ ملک وجود میں آیا ہے، اس کے باوجود بھی ان کو سپورٹ ہے ساری دنیا کے وسائل پر قابض ہوئے، بڑی خطرناک قوم ہے، بڑی خطرناک قوم، اور آپس میں ان کے اختلافات بھی بڑے شکی۔ تو وباءوا بغضب من اللہ، چونکہ یہ چاہتے ہیں چودھری بننا، اللہ کی طرف سے ذلت ان کا مقدر ہے۔ اب یہ تو ہمارا اس وقت قصور ہے کہ ہم اس سے بھی بدتر ہیں، حقیقت یہی ہے جو انسان کو سمجھنی چاہیے، کہ اس وقت ہماری کیفیت ان سے بھی بدتر ہے، اسی لیے ہم ان سے بدتر اللہ کی طرف سے جو معاملہ ہمارے ساتھ ہے وہ اس وجہ سے ہے۔ ورنہ آگے آپ ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ، جب انسان اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتا، آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، ذلیل نہیں کرواتا اللہ کسی کو۔ وَضُرِبَ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللہ، اور یہ پلٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی ان کی حرکتیں ایسی رہیں کہ جو خاص طور پر آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ ہر معاملے پر، ہر قدم پر ان کی حرکتیں، سوالات اور باتیں اپنے انبیاء سے ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے ان پہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی، مسلط کر دی گئی ان کے اوپر مسکینیت۔ مسکینیت کہتے ہیں فقر و فاقے کو، ظاہری اور باطنی دونوں طور پہ یہ غریب، مسکین، مال و دولت کے لالچی تھے، شکل پہ فقر و فاقہ، بڑے بننے کے خواہش مند تھے، لیڈر بننے کے، اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والے، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ غربت علیہم الذلہ، یہ جو انسان جو چاہتا ہے اگر وہ غلط ہوتا ہے تو اللہ کا معاملہ بھی اس کے ساتھ اس کے بالکل الٹ ہی ہوتا ہے، ویسی سزا اس کو ملتی ہے جیسی اس کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ یہ کیوں کیا اللہ نے ان کے ساتھ؟ کوئی کہ نسلی بنیاد پر دشمنی اللہ کی نہیں ہے، حرکتیں ان کی اپنی خود کی ہیں۔ ذالک بانہم، یہ چیز ان کے ساتھ ہوئی اس وجہ سے کہ یہ لوگ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ انسان مجرد ہو حق کے لیے، خالی ہو جائے، خالص ہو جائے، مخلص ہو جائے اللہ کی آیات کے لیے، جو اللہ نے کہا ہے میں نے وہ ماننا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انہوں نے قتل کیا انبیاء کو نہ حق۔ کوئی حق کے ساتھ ہی انبیاء کو قتل کر سکتا ہے؟ نہیں، انبیاء کا قتل ہی نہ حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء جس چیز کی آپ کو بات کر رہے ہیں، جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے۔ اب دیکھیں، ایک انسان، ایک نبی ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، کامیابیوں کے راز بتا رہا ہے، اور پلٹ کر ان کا اس کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ انہوں نے اس کو پلٹ کر قتل کیا ہے، ان کے قتل کی سازشیں کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سیرت آپ اٹھا کر دیکھیں تو کئی موقع پر سازشیں کی ہیں، کوششیں کی اور پوری کی ہیں۔ وہ تو اللہ کا خاص آپ کے ساتھ فضل و کرم رہا کہ اپنی کوشش میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ ایسی بدبخت قوم ہے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے بما عصوا، کیونکہ یہ استمرار کے ساتھ اللہ کے نافرمان رہے، مستقل نافرمانی، ہٹ دھرمی، ایڑا پن، الٹا سوچنا، وکانوا یعتدون، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ جو معاملہ ان کو کرنے کے لیے دیا جائے اس میں اپنی مرضی، اپنے معاملات، اپنی چیزیں، یہ ان کی ایک فطرت تھی جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ سزا مسلط کی۔ یہ سزا اب ان کے اوپر مسلط ہی ہے، یہ ان کا ایک ٹھکانہ اللہ نے بنا دیا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو طاقتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں،
ایک پرشین امپائر تھا، ایک رومن امپائر تھا، عیسائیت تھی اور یہ مجوسی تھے. تو مجوسیوں کے لیے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جب یہ ہلاک ہوں گے، جب یہ تباہ ہو جائیں گے، ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، دوبارہ یہ اس انداز میں کبھی بھی اٹھ نہیں پائیں گے. اذا ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، جب یہ تباہ ہو جائیں گے تو دوبارہ اس انداز میں کوئی سپر پاور نہیں بن پائیں گے. ہسٹری میں آپ دیکھ لیں تو یہ جو مجوسی جو علاقہ ہے جو آج ایران کا اور اوپر کے علاقے ہیں، یہ دوبارہ کبھی پاور میں اس انداز میں نہیں آیا. عیسائی آئے ہیں تاریخ میں کئی بار، یہ نہیں ہے. یہ اللہ کا ایک خاص نظام ہے، کسی کو تباہ کرنا چاہے، کسی کو برباد کرنا چاہے اور قیامت تک کے لیے کر دے، وہ اس کا سسٹم ہے کائنات کا. لیسو سواہا، یہ سب کے سب نہیں ہے برابر. سواہا برابر، یہ سب برابر نہیں. کون؟ یہودی. اور اس سے پہلے بھی آپ نے ایک آیت پڑھی تھی 3 پارے میں کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤْدِهُ إِلَيْكَ. کچھ اہل کتاب ایسے ہیں کہ ان کو خزانہ بھی دے دو تو جتنے ایماندار ہیں ویسا کا ویسا واپس کریں گے، اور کچھ ایسے ہیں کہ 1 دینار بھی رکھوا دو تو اڑ جائے گا، مر جائے گا، لیکن وہ واپس نہیں کرے گا. ان آیات کو اہل علم نے آیت انصاف بھی قرار دیا ہے. نام ہے آیت انصاف کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو معاملہ رکھا ہے وہ انصاف کا رکھا ہے. حالانکہ خط طرز بدبخت ہیں لیکن سب ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں. اسی لیے بعض دفعہ ہمارا کچھ لوگوں کے ساتھ تعامل ہوتا ہے، مستقل ایک قوم کے، ایک علاقے کے افراد ملتے جاتے ہیں اور سبھی برے ہوتے ہیں، تو ہماری زبانوں پر چڑھ جاتا ہے کہ وہ سب کے سب برے ہیں، وہ قوم ہی بری ہے، وہ علاقے کے لوگ ہی برے ہیں، یہ سب کے سب ایسے ہوتے ہیں. یہ عمل درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی یعنی ظلم کی بات ہے کہ ایک انسان پورے قبیلے کو، پورے قوم کو دوسری وہ اس کی حجب کرے، اس کی برائی کرے کہ ساری قوم سب کے سب ایسے ہیں. قوم کبھی غلط نہیں ہوتی، افراد غلط ہوتے ہیں، ان میں اکثریت غلط ہوتی ہے لیکن کچھ ٹھیک بھی ہوتے. اس لیے یہ ہمیں بھی انصاف یہی کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں. سارے یہودی. من اہل الکتاب امت قائمہ، ان اہل کتاب میں سے ایک امت ایسی ہے، ایک جماعت ایسی ہے جو قائمہ ہے، قائمہ علی الحق ہے، حق پر رٹی ہوئی ہے. یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کو رات کے مختلف حصوں میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں. یعنی رات کے وقت نماز پڑھتے ہیں، تہجد گزار قوم ہے. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا وہ حکم دیتے ہیں. وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. یہ وہ قوم ہے. کچھ لوگ ہیں یہودیوں کے، تو دین اسلام سے پہلے بھی وہ بھی پر قائم تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پھر وہ اس خوبی کی بنا پر دین اسلام میں تبدیل بھی ہو گئے، مسلمان بن گئے، جن کے حوالے سے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے تذکرہ ہوا. تو یہ قوم جو ہے، یہ لوگ جو ہیں، ان میں کچھ اچھے لوگ کچھ ہیں، لیکن منہم المؤمنون، کچھ اچھے لوگ ہیں. وہ کچھ اچھے لوگوں کی خوبی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. اور آپ کی اور میری خوبی بھی امت محمدیہ کی اسی میں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے. اگر یہ چھوڑ دیا تو تمہارے اوپر ذلت مسلط ہو جائے گی. اسی لیے بعض علم کہتے ہیں کہ برائی کو کم از کم اس کا برائی ہونا بیان ضرور کرنا چاہیے، اس کا برا ہونا ضرور بیان کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کے دور میں برائی اتنی عام ہو جائے کہ اس کا برا ہونا ممبر محراب سے اس کو بیان کرنا ہی چھوڑ دیا. بعض اوقات آپ سنتے ہیں کہ ایک برائی کو ہر تھوڑے عرصے میں ممبر سے ذکر کیا جاتا ہے، دروس میں ذکر کیا جاتا ہے. اب وہ سبھی کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کل آنے والی آپ کی اور میری نسلیں اس برائی کو خوبی اور اچھائی سمجھے اور درست سمجھے اور کہیں کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، آباء و اجداد میں تو کوئی ایسا اس کا برا ہونے کا تذکرہ موجود نہیں تھے، تو ہمارے نسلوں سے چلتا ہوا آ رہا تذکرہ ہے. تو اس لیے برائی کا برا ہونا ضرور واضح کریں. دوسری چیز، ایک آخری بات میں نے چھوڑ دی تھی، جب پچھلے ہفتے ہماری یہ گفتگو ہوئی تھی تو میں نے ایک بات رہنے دی تھی. انسان معروف اور منکر، میں نے ذکر کیا تھا، معروف وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے معروف کہا ہو، نیکی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نیکی کہا ہو، اور وہ معروف ہو جائے، مشہور ہو جائے نیکی کے طور پہ مومنین کے درمیان. منکر وہ ہے جس کو سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو غلط کہا گیا ہو اور پھر وہ لوگوں کے درمیان غلط ٹھہر جائے. تو کبھی بھی آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے نکلیں تو آپ کو معروف اور منکر کا پتہ ہونا چاہیے، کیا معروف ہے شریعت میں اور کیا منکر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان
منکر کا حکم دے آئے اور معروف سے روک کر آ جائے. اور بعض اوقات سب سے بڑی جس کو طب کہتے ہیں گہرائی کے ساتھ سمجھ کہ انسان دو خیروں میں سے بہترین خیر کو جانے, دو بلائیوں میں سے, اور دو شروں میں سے بدترین شر کو جانے اور اس سے بچے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک واقعہ منقول ہے کہ وہ علاقے سے اپنے محلے سے گزر رہے تھے, کچھ بیٹھے ہوئے لونڈے لپاڑے جس طرح کے ہوتے ہیں لوگ بدماش ٹائپ کے, بیٹھے ہوئے وہ تاش اور اس طرح کے جوئے وغیرہ کے اندر مشغول سے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا ان کو روکا جائے, بغیر روکے آگے بڑھ گئے. استفسار ہوا کہ کچھ سمجھا دیتے, کوئی اچھی بات دو بول دیتے. ہاں, ان کی مصیبت یہ ہے کہ اگر ان کو میں دو بولتا ہو سکتا ہے اس چیز سے رک جاتے, لیکن یہ اتنے شریر ہے کہ اس سے اگر یہ رکتے نا تو پھر یہ دوسرا جو فساد مچاتے, جو لوگوں کو محلے کے علاقے کے لوگوں کو تنگ کرتے, جو بدماشی کرتے, اس میں نقصان زیادہ تھا. تو میں نے کہا یہ جو چھوٹے نقصان والی چیز ہے نا جو یہ کر رہے ہیں گناہ, اس میں ان کو رہنے دو. اگر اس گناہ سے روکا تو اس سے بڑے گناہ میں ملوث ہوں گے, کیونکہ ان کی عادت میں گناہ رچ بس گیا ہے. انسان کو بعض اوقات کبھی کسی کو برائی سے روک رہا ہوتا ہے, اس کا انداز اسلوب ایسا ہوتا ہے اور طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سامنے والا چڑھ کر اس سے بڑی برائی میں مرتکب ہو جاتا ہے. آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوچھتے ہیں ان کے الہوں کو, معبودوں کو, خداؤں کو برا بلا مت کہو, ورنہ وہ پلٹ کر اللہ کو برا بلا کہیں گے. تو انسان نیکی کا حکم دیتے ہوئے برائی سے روکتے ہوئے یہ سارے جو اسالیب ہیں ان چیزوں کا خیال رکھے. باقی کافی باتیں میں نے پچھلے ہفتے کر لی تھیں کہ ہر انسان کا ایک مقام ہے, ایک مرتبہ ہے, اس کے حساب سے اس نے اس فریضے کو سر انجام دینا ہے. باقی دل میں ہر آدمی کے لیے لازمی ہے کہ وہ برائی کو برا جانے, دل میں لازمی ہے. کم از کم یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے, اس کے بغیر ایمان پر, یعنی برائی اگر آپ کے دلوں میں, میرے دلوں میں اچھائی بن گئی, میں نے برائی کو اچھائی سمجھ لیا, تو ایمان مر گیا. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. اور ان کی خوبی یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. دو طرح کی جلدی ہوتی ہے, ایک ہے کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ انسان زندگی میں کر لے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کوئی کام کرنے ہے, وصیت کرنی ہے, حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے, کسی سے صلح کرنی ہے, کسی ناراض کو منانا ہے, کرنے کوئی پتہ نہیں ہے کب وقت آ جائے. کیونکہ یہ عبادات اور کچھ عبادات جو ٹائم کے حساب سے ڈیلی روٹین بیسس پر ہیں, ان میں بھی یہ لیٹ نہیں کرتے. ان کا اسٹائل, ان کی چاہت, ان کی رغبت ایسی ہوتی ہے کہ بس فوراً کر ڈالو. قائم سے پہلے, اس عبادت سے پہلے, وقت آنے سے پہلے اس عبادت کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مسارعہ فی الخیرات, نیکی کاموں میں جلدی کرنا. اور جو انسان اس وصف کا متصف ہو, ایسے کام یعنی نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والا ہو, یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. یہ چیز دعاؤں کی قبولیت کے لیے بڑی مؤثر ہے. انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ مستجاب الدعوات بنے تو یہ عمل خاص طور پر مسارعۃ الخیرات, نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا, آگے بڑھنا, پہل کرنا, وہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں, چونکہ اللہ کے احکامات کو ماننے میں پہل کر رہا ہے, تو اللہ اس کی سننے میں بھی فوراً اس کی دعاؤں کو قبول مستجاب الدعوات. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں, نیک لوگوں میں سے ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا. اور جو کچھ بھی یہ خیر کریں گے, کچھ بھی ذرہ برابر بھی ایک نیکی اگر ان کی طرف سے ہوگی کوئی بھی, تو فَلَن يُكْفَرُوا, اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. یہ اللہ کا قانون ہے, کسی بھی شخص کی نیکی کی ناقدری نہیں کی جاتی اگر وہ مومن ہو, یعنی اس کا صلہ اس کو آخرت میں ضرور ملے گا. اس کے برعکس آگے آ رہا ہے کہ کافروں کی جو عام جو نیکیاں ہیں, جو خیر کے کچھ کام کر لیتے ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. لیکن جو مومن ہے اس کی ایک ذرہ برابر بھی نیکی محفوظ بھی رہے گی. کل قیامت کے دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اسے دیکھے گا بھی اور اس کا ثواب بھی اسے ملے گا. مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ. ایک نیکی بھی اگر لے کر آئے گا یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے. اور یہ قیامت کے دن ایک نیکی کی وجہ سے بھی قیامت کی گھبراہٹوں سے, پریشانیوں سے بچ سکتا ہے. یہ اللہ کی بارگاہ میں قدردانی ہے ایمان کے باغ. واللہ علیم بالمتقین. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے متقین کو, پرہیزگاروں کو. ان الذین کفروا. اب رہی بات کافروں کی, جو یہودیوں میں سے ہوں, عیسائیوں میں سے ہوں یا مسلمانوں میں سے ہوں. اگر کافر ہے, ان الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لن تغنی عنہم, ہرگز ان کو فائدہ نہیں دے گا, کام نہیں آئے گا ان کے, اموالہم, نہ ان کا مال, ولا اولادہم, نہ ان کے اولاد, من اللہ شیئا, اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے مال اور اولاد کام نہیں آ سکتی. دنیا میں یہی دو چیزیں عام طور پہ انسان کی سپورٹ کے لیے ہوتی ہے, مال اور اس کے گارڈ وغیرہ, جس میں خاص طور پر پہل اولاد سے ہوتی ہے, جو اس کے سسٹم کو, اس کے
بزنس کو, اس کے امپائر کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. یہ دونوں چیزیں کل قیامت کے دن ان کے کام نہیں آ سکتی. ان کے مومنوں کے کام اللہ کی عبادت, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, وہ ان کے کام آنے والا. وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ, یہ جہنمی ہے, ہم فیہا خالدون, یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان کی نیکیوں کا کیا ہوگا؟ ان کی تو ایک خیر کی ایک ذرے کی بھی قدر ہو رہی تھی, ان کی نیکیوں کا کیا ہوگا؟ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, مثال جو یہ لوگ انفاق کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, فی هذه الحیات الدنیا, اس دنیا کی زندگی میں, جو کچھ بھی یہ خرچ کرتے ہیں, کوئی نیکی کا کام, کوئی فلائی کا کام, خیرات کا کام, کسی پریشان کو, مصیبت زدہ کو دیکھ کر اس کے ساتھ بھلائی کا کام. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے کمثل ریح, اس کی مثال ہے ایک ریح جس کو بہت تیز ہوا کو ریح کہتے ہیں. فیہا سر, اس ہوا کے اندر سر ہے. سر کہتے ہیں سخت قسم کی ٹھنڈ کو. ہوا ہو اور سخت قسم کی ٹھنڈ ہو. یہ ٹھنڈی ہوا جو ہوتی ہے نا, یہ جب زراعت کے شعبے سے جو لوگ وابستہ ہیں, واقف ہیں, ان کو معلوم ہے اگر سخت قسم کی ٹھنڈ پڑ جائے تو یہ جتنا اناج اور زمین پہ پھل اور درختوں پر کل وغیرہ لگا ہوتا ہے سب جل جاتا ہے. وہ جلنے سے مراد وہ حقیقت میں جلنا نہیں, مطلب جلنے سے مراد یہ ہے کہ سب خراب ہو جاتا ہے. اس کی مثال ہے ٹھنڈی ہوا, ایک ہوا کی جس میں ٹھنڈ ہے. اصابت حرف قوم, وہ ہوا پہنچتی ہے ایسی قوم کی کھیتی کو, ان کی زراعت کو, ظلموا انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, فاہلکت, وہ ہوا اس کھیتی کو, ان کی اس زراعت کو, زمین کو, اناج کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے. یہ انسان نے بیج بویا, اس کو اپنی زراعت, اپنی کھیتی, اپنے اناج کو اس نے نکلتا ہوا دیکھا. اب اسے پتہ ہے کہ اناج نکل جائے گا, میں بھی کھاؤں گا, اسے بیچوں گا بھی, میرا فائدہ بھی ہوگا, دنیا اچھی ہو جائے گی. اب جب اینڈ میں بالکل وہ پک کے تیار ہے تو یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو آتا ہے, یہ آ کر اسے سب برباد کر کے چلا جاتا ہے. یہ جو انہوں نے نیکیاں کی, جو خیر کے کام کیے تھوڑے بہت, ان کو امید تھی کہ اس کام میں صلہ مل جائے گا, لیکن ان کے کفر کی یہ ہوا نے آ کر ان کی ساری نیکیوں کو, وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ, ان اعمال کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن مجید میں. یہ آپ دھوپ کے اندر جو دیکھتے ہیں نا, باوقات آپ سائے میں بیٹھے ہو, ٹرکی سے دھوپ اگر اندر آ رہی ہے, تو دھوپ کے اندر اگر آپ کی نظر پڑے تو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوا کے اندر اڑتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. وہ اسی وقت نظر آتے ہیں, ویسے نارمل آپ کو نظر نہیں آئیں گے. نہ ان کا کوئی وزن ہوتا ہے, نہ وہ آنکھوں میں دیکھنے میں آتے ہیں, نہ ان کی کوئی قیمت ہوتی ہے, نہ ان کی کوئی پرواہ ہوتی ہے. ان کے اعمال تو اللہ تعالیٰ فجعلناہ ہباء منثورا, اس انداز کے چھوٹے چھوٹے ذرات میں ہوا میں بکھیر دے گا اڑا کے. کوئی ان کو صلہ نہیں ملے گا, کیونکہ ایمان کے بعد ہر چیز ہے. ایمان باللہ ضروری ہے, اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی چیز بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا, یہاں سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں, لیکن یہاں سے اس صورت کا مضمون اب ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. اصل تو مضمون اب صورت کے آخر تک چلے گا, جس میں منافقین کی بات بھی ہوگی, جس میں یہودیوں کی بات بھی ہوگی, اور یہ سارا تذکرہ ہوگا غزوہ احد کے حوالے سے, پوری تفصیل سے بات ہوگی آخر تک. اس میں ایک چیز خاص طور پر, ایک نقطہ خاص طور پر بار بار آئے گا, اور وہ اس پورے مدعا کا, پورے مضمون کا خلاصہ ہے, جو میرے اور آپ کے لیے سبق ہے. اس پر غور کرتے رہیے گا, اور وہ ہے, بار بار آپ ایک لفظ پڑھیں گے کہ اگر تم صبر کرتے ہو اور تقوی اختیار کر لو, اگر تم صبر کرتے ہو, بار بار یہ آتا رہے گا. پورا خلاصہ ہے اس پورے قصے واقعے کا جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے, اور وہ ہے صبر و تقوی. یہ دو ہتھیار جس انسان مومن کے پاس ہیں, اس کا دنیا کا کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. دنیا اور آخرت کا کامیاب ترین انسان ہے صبر و تقوی. صبر کے اندر اللہ کے فیصلوں پر بھی صبر ہے, نیکیاں کرنے پر بھی صبر ہے, گناہوں سے رکنے پر بھی صبر ہے, اور انسان تقوی وہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے جس سے انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے. اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ اپنا رازدان کسی مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو نہ بناؤ, جس سے انسان مشورے کرتا ہے, اپنی اندرونی خیننگ بتاتا ہے, باتیں کرتا. آگے بات آئے گی غزوہ احد میں منافقین پلٹ کے آگے سے. عبداللہ بن ابی 300 یعنی 1000 کا لشکر مدینہ سے نکلا احد کے میدان میں جانے کے لیے, 300 کے قریب واپس آ گئے. اس طرح آپ کی اور میری محفل کے اندر کوئی منافق نہ ہو, کیونکہ منافق اصل پکا کافر ہے, اور پکا کافر بھی نہ ہو. ان سے اگر سامنا ہو جائے, مدینہ میں بھی تھے, یہودی بھی تھے, منافق کی تھے, ان کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں, کوئی کافر ملک میں ہے یا مسلمان ملک میں ہے,
تو وہاں پر آپ کا تعلق ہے کچھ میل جو بزنس پیسے، ان سے صرف ظاہری تعلق انسان کا ہونا چاہیے. دلی دوستی، گہری دوستی جو حقیقی معنی مسلمان ہونے کے ناطے سے. اگر آپ اور میں ان جیسے ہیں، جیسے بہت سارے ہمارے مسلمان ہیں کہ ان کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے، دونوں اگر اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوں، وہ تو نہیں کے جیسے ہیں. ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں. آپ جب اسلام کی غیرت دکھائیں گے، مسلمان بن کے سامنے آئیں گے، تو پھر اسلام کے اوپر بات ہوگی. ورنہ ایک انسان نارمل روٹین والی زندگی گزار رہے جیسے وہ ہیں، موج مستی والی، پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے. پھر تو وہ جانے اور ان کا معاملہ جانے، اللہ کا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. اپنا یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، لا تتخذوا بطانا، نہ بناؤ نہ پکڑو بطانا. بطانا کہتے ہیں گہرے دوست کو، دلی رات جس کے انسان کے پاس ہو، اپنی دل کی بات انسان کر سو. من دونکم ای من غیر المسلمین، مسلمانوں کے علاوہ، اپنے علاوہ کسی اور کو اپنا بطانہ مت بنانا، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ منافق ہو. کیوں؟ لا یعلونکم خبالا، وہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. لا یعلونکم، کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، خبالا، تمہیں برباد کرنے میں، تمہاری بربادی میں ان کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. تمہیں پورا پورا برباد کرنے کی ان کی دلی خواہش ہے. یہودیوں سے پوچھا جائے کیا خواہش تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ آج بھی مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے، مسلمانوں کو مارنا ہے. آج بھی آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، ایک ہی مشن پوری دنیا کا ایک نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر، مسلمانوں کو ختم کر. سارے کے سارے مل کر ٹوٹ پڑتے ہیں ان غیرت مند چند مسلمانوں پہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف اس لیے کہ اسلام نہ اٹھے، حقیقی اسلام کا سر بلند نہ ہو. ودوا ما عنتم ای ودوا عنتکم، وہ تمہاری ان کی چاہت ہے. ودو ان کی چاہت ہے، خواہش ہے دلی. ما عنتم، تمہیں مشقت میں ڈالنے کی، تمہیں تکلیف میں ڈالنے کی. جو چیز تمہیں تکلیف پہنچائے گی، یہ وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف اور پریشانیوں میں ہی مبتلا رہو. قد بدت البغضاء من افواہہم، یقیناً جو بغض ہے وہ ظاہر ہو گیا. بدت ظاہر ہو گیا، بغض، نفرت، من افواہہم، ان کے منہ سے. ان کے منہ سے بغض بک رہے ہیں، ان کے منہ سے غراضتیں نکل رہی ہیں، وہ برداشت نہیں ہو رہا ہے ان کو مسلمانوں کی کامیات. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے سینوں میں مخفی ہے، جو کچھ چھپایا ان کے سینوں نے، وہ اکبر اس سے بھی بڑا ہے. یعنی دشمنی زبان سے جو ظاہر ہو رہی ہے وہ تو بہت ہلکی ہے، دلوں میں بہت کچھ نفرتیں اور قدورتیں چھپائی ہوئی ہیں. جیسا کہ عبداللہ بن ابی کا معاملہ تھا، وہ تو چاہتا تھا بربادی. آگے 2 آیات کے بعد آ رہا ہے اس کی پوری وضاحت. قد بینا لکم الآیات، یقین ہم نے واضح کر دیا تمہارے لیے آیات کو، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو. عقل ہے، شعور ہے، سمجھ ہے، تو تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے. اور عقل انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی کے ذریعے انسان سمجھداری والے کام کرتا ہے. یہ سمجھو اس چیز کو، اپنے اچھے اور برے میں، اپنے اور پرائے میں فرق کرنا انسان جانتا ہے. ہاں انتم اولائی تحبون، ہاں تم وہی ہو، ہاں انتم، تم وہی ہو، اولائی تحبون، جو تم ان سے محبت، تو تم تو ان سے محبت کر رہے ہو، منافقین سے، ان کافروں سے تمہاری تو محبتیں ہیں. ولا یحبونکم، یہ تم سے کوئی محبت نہیں رکھتے. محبت دلی ہوتی ہے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم ایمان رکھتے ہو پوری کی پوری کتاب پر. پوری کتاب سے مراد ساری کتابوں پر، قرآن پر بھی، تورات پر بھی، انجیل، ساری کتابوں پر. اب پیچھے پڑھ کر آئے آمن رسول بما انزل الی ربہ والمؤمنون، جو کچھ، اور قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، سارے انبیاء پر جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہمارا سب پر ایمان ہے. لیکن یہ ساری کتابوں پر یہ تو ایمان نہیں رکھتے، یہ تو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، پھر تمہاری محبت کیسے ہو گئی ان کے ساتھ؟ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ تم سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو قالو، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں. منافقین. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، آپ دو تو چباتے ہیں، آپ کہتے ہیں کاٹنے کو، دانتوں سے کسی چیز کو کاٹنا، آپ بیعودو، آپ دو تو وہ کاٹتے ہیں، علیکم، تمہارے خلاف، الاناملہ، ان پوروں کو کہتے ہیں، اپنے انگلیوں کے پوروں کو دانتوں کے اندر چباتے ہیں، من الغیظ، غصے کی وجہ سے. یعنی شدید غصے میں انسان جب آپے سے باہر ہو رہا ہو، اس ایک کیفیت کا بیان ہے کہ جس میں انگلی اپنی دانتوں میں ڈال رہا ہے، پاگل ہو رہا ہو غصے سے، آپ کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا، بے بس ہے، لیکن اندر غصے کی آگ، حسد کی آگ بھڑک رہی ہے کہ کیا کرے. قل موتوا بغیظکم، اللہ کے نبی، آپ ان سے کہیے کہ مر جاؤ اپنے اس غصے کے ساتھ.
اور مزید ان کے غصے کو بڑھائیے، ان کی آگ کو مزید بڑھائیے کہ جاؤ مر جاؤ اپنے اس غصے کے ساتھ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقین اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اچھی طرح سے واقف ہے سینوں کے رازوں سے، سینوں کی باتوں کو جو دلوں میں تمہارے چل رہا ہے وہ اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ جو ان کے سینوں میں تمہارے لیے نفرت ہے، جو غصہ ہے، اس کی ایک مثال سنو۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں مس کرے، چھوئے، پہنچے، حسنۃ کوئی بھی اچھائی، مسلمان ہونے کی حیثیت سے بحیثیت قوم تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو تسؤہم، وہ ان کو بہت بری لگتی ہے، تمہاری اچھائی ان کو ہضم نہیں ہوتی، کامیابی ہضم نہیں ہوتی تھی، جنگ میں کامیاب ہو جاؤ، کوئی مسلمانوں کے آپس کی اتحاد اور اتفاق ہو، وہ خوشی کی خبر ہو، وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں آ جائیں، ان کو چلن ہوتی ہے، فوراً ہوتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی سیئہ پہنچے، کوئی برائی پہنچے، کوئی جنگ میں وقتی شکست ہو گئی جیسے احد کا موقع ہے، یا کوئی اور نقصان ہو گیا، آپس کے کوئی اختلافات ہو گئے، کوئی قحط پڑ گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، یفرحوا بِهَا، اس مصیبت کو لے کر، اس سیئہ کو لے کر بڑا خوش ہوتے ہیں، وہ ان خوشی کا سبب ہے۔ اہل علم نے دشمنی کا معیار یہی اسی چیز کو ذکر کیے، یعنی خاص طور پر نا جب یہ شہادات کا مسئلہ آتا ہے، گواہی کا، ایک اس کی گواہی کس کے خلاف قبول نہیں ہے، تو ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی لوگوں کی آپس میں دشمنی ہوتی ہے، تو دشمن کی گواہی دشمن کے خلاف قبول نہیں ہو۔ اب دشمن کون ہے، کیسے پہنچا ہے؟ ایک تو ہے نا اسلام اور کفر، چلو دشمنی سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک میرے ساتھ رہ رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے، یہ تعلق دار ہے، آفس میں میرے ساتھ ہے، کام کاج میں میرے ساتھ ہے، مارکیٹ میں میرے ساتھ ہے، خواتین ہے، دو گھر کی خواتین، وہ دشمنی کیسے پہچانی جائے؟ وہ دشمنی کا معیار یہی ہے کہ اگر آپ کی خوشی اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے اور آپ کی تکلیف اس کے لیے خوشی کا باعث ہے تو آپ سمجھ لیجئے وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کا خیر پا نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ دشمن ہے۔ اگر وہ مومن ہے تو اس سے انسان کو تھوڑا سا احتیاط سے بچ کر رہ کر چلنا چاہیے۔ اور یہ حسد کی بھی سب سے بڑی علامت ہے، سب سے بڑی علامت ہے حسد کی، کہ انسان جس سے حسد کرتا ہے اس کی کامیابی سے، اس کی خوشی سے اندر اس کو تکلیف ہوتی، اچھا نہیں لگتا، اور وہ اگر کسی تکلیف میں آ جائے، کسی پریشانی اور تنگی میں آ جائے، اندرونی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ ہمیں ان بیماریوں سے، دشمنیوں سے اور اس قسم کے، یہ دل کا عذاب ہے، یہ کیفیت جو ہے نا وہ دل کا عذاب ہے، اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ راز بتایا جس سے کامیابی ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی سے ہمکنار رہو، جس کی وضاحت میں نے شروع میں کر دی۔ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہیں نہیں نقصان پہنچا سکتی ان کی مکاریاں کچھ بھی، یہ کچھ بھی پلاننگ کرتے رہے، کوئی راستے سے پلٹ کے آ گئے، 300 اب جنگ کے لیے نکلے، 1300 آدھے سے مدینہ سے آپ جو آج عمرے پر گئے ہوں، مسجد نبی جو ہے وہ آج کے دور کی پوری سائنس ہے، تو اس دور کا پورا مدینہ شہر تھا۔ احد آپ نے دیکھا تقریباً 4 کلومیٹر احد کا پہاڑ ہے پیچھے مسجد نبی سے، یہ تقریباً آدھے راستے تو واپس آ گئے، یہاں سے نکلے اور 300، اب سوچیں کیسا ایک مسلمانوں کو کتنی ذہنی طور پہ کتنی ایک پریشانی کا سامنا ہے۔ ان کی یہ چالیں، مکاریاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا، کوئی قاتل تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ یہ ہے دشمن کے مکر و فریب سے بچنے کا حل۔ کوئی بھی دشمن ہو، دنیاوی دشمن بھی ہو، آپ اس کے خلاف دشمنی کا جواب مت دیجیے، آپ صبر کیجئے، آپ اپنی پرہیزگاری والی زندگی گزاریے، 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال آپ انجام ضرور دیکھیں اپنے مخالف کا۔ اور میں چیزیں اپنی زندگی میں، میری عمر وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن بچپن سے لے کر اب تک میں نے ایک تجزیہ ضرور دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کا میں نے عروج دیکھا، غرور دیکھا، دشمنی دیکھی ان کا، اور ان کو کیسے اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، کیسے ان کی تباہی ہوئی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا پھر انسان کے پاس، یعنی دولت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، لیکن زندگی نہیں ہوتی جس کو زندگی کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس دل کی بیماری سے اپنے آپ کو بچائیے۔ تو میں عام حالات میں ذکر کروں، ورنہ انٹرنیشنل لیول پر بھی تعلقات میں یہ چیز بہت ضروری ہے، جنگیں اسی بنیاد پر جیتی جاتی ہوں۔ ان اللہ بما یعملون محیط، یقین اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے۔ گھیرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کو پکڑے گا، یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، اللہ ان کی چالوں کو ان کے اوپر پلٹتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تفصیل ذکر کی، شروع میں تمہید تھی کہ تمہارے بتانا رازدان، ساتھی، قریبی، جن سے مشورہ کرنا ہے، جن سے راز کی باتیں کرنی ہے، وہ مومن ہونے چاہیے۔ ان منافقین کو ساتھ بٹھاتے ہو، انہوں نے یہی کرنا ہوتا ہے۔
راز لیک بھی کر دیتے ہیں، باتیں ادھر کی ادھر بھی کرتے ہیں اور اینڈ ٹائم پہ دھوکہ دیتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جس وقت آپ نے صبح کی، غدا یغدو کہتے ہیں صبح کے وقت نکلنا، آپ صبح کے وقت نکلے، من اہلک، اپنے گھر سے، تبوئ المؤمنین، آپ مومنین کو بٹھا رہے تھے، مقاعد، بیٹھنے کی جگہوں پہ، للقتال، لڑنے کے لیے، خاص جو بیٹھنے کی جگہ تھی لڑنے کے لیے آپ ان کے اوپر باقاعدہ جا کر بٹھا رہے تھے۔ یہ ہوتا ہے کمانڈر، لیڈر جنگ میں، جو پوری گائیڈنس دیتا ہے کہ آپ کس نے کی کون سا مورچہ سنبھالنا ہے، کس جگہ بیٹھنا ہے، اس کا کیا کام ہے، کب تک وہ کیا کام کرے گا، کس آرڈر کے آنے تک اس کے لیے کیا۔ جنگ میں، فوج میں یہ چیز بہت ضروری ہے، اس کمانڈ کے بغیر، ڈسپلن کے بغیر معاملہ نہیں چلتا، یہ دنیاوی طریقہ کا، اس کے بغیر معاملات نہیں چل سکتے۔ اور اللہ کے رسول نے، یہ غزوہ احد کا تذکرہ ہے، مسلمان کو پتہ چلا کہ آ گئے احد کے میدان میں، مشرکین 3000 کا لشکر لے کر اب وہاں پر بیٹھے ہیں، چیلنج ہے، انتظار کریں مدینہ میں بیٹھ کے، یعنی وہ احد مدینہ سے باہر تھا اور درمیان میں قبیلہ بنو سلمہ تھا، جو مسجد قبلتین آپ دیکھتے ہیں، قبیلہ بنو حارثہ تھا، یہ اوس و خزرج کے قبیلے، ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ ان کو اندر آنے دے یا باہر جا کر لڑے؟ صحابہ کی بھی دونوں رائے تھی، منافقین کی تو یہ سے اندر رہو، جتنا ہو سکے نا بچو، اور جتنا منافق ان کی طرف سے تھا کہ جتنا نقصان ہو۔ عبداللہ بن ابی کی بھی یہ رائے۔ اللہ کے رسول گئے، گھر میں تشریف لائے، اور آپ نے جو جنگ کا لباس ہوتا ہے وہ پہنا ہوا تھا، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی رک جائیے، ہم نے خواہ، کچھ صحابہ نے یہ بات فرمایا نہیں، کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وہ جنگی لباس پہن لے کہ اللہ کا فیصلہ آنے سے پہلے پھر وہ جنگی لباس اتار دے۔ ایک دفعہ پہن لیا تو پہن لیا، اب چلنا ہے، اب نکلنا ہے۔ اور یہ لوگ نکلے، 300 کے قریب یہ منافقین اور کچھ ان میں اس کے ساتھ لوگ واپس آ گئے، 700 کے قریب یہ میدان احد میں پہنچے۔ پھر آپ جانتے ہیں جبل الرمات جو تھا، چھوٹی سی ایک ٹیلا تھا جس پہ آپ نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا، تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، خاص آپ بٹھا رہے تھے، ہر ایک کو اس کی جگہ متعین کر رہے تھے، آپ نے خود یہ کی، اور یہ سب کچھ مشورے سے ہوا تھا۔ اس میں بہت تفصیل ہے، وہ پورے جنگ کا ایک پورا نقشہ ہے سیرت کی کتابوں میں، اگر آپ پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، سے مسعود کی آرا آئیں، پھر اس میں بات چیت ہوئی، پھر آپ نے باقاعدہ وہ ایک پورا طے کیا معاملے کو، اور پورا اللہ کے حکم سے معاملہ ہوا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، جو تمہارے معاملات، مشورے، گفتگو، علیم، خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان، منافقین تو چلے گئے، یہ اس کو ہوتا ہے گند نکل جائے نا تو اچھا ہو جاتا ہے، لیکن کچھ مومن بھی تھے۔ اذ ہمت طائفتان، جس وقت ارادہ کیا، ہم کیا، سوچا، طائفتان، دو گروہوں نے، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، کہ وہ فشل کر جائے، پیک کر جائے، پیچھے پلٹ جائے، کمزور پڑ جائے، جنگ میں تمہارے ساتھ نہ جائے۔ واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کے ساتھ تھا، اللہ ان کا ساتھی ہے۔ یہ دو اللہ نے نام نہیں لیا، پردہ رکھا ہے، اور مفسرین کا اجماع ایسے، صحیح بخاری میں سیدنا جابر فرماتے ہیں، یہ آیت ہمارے بارے میں، بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے بارے میں، اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے ہمارے بارے میں نازل ہوئی، یعنی تھوڑا سا ایک کھا کہ نہ جائیں، نہ رہے مدینہ میں رہتے ہوئے، اب یہ آ گئے ہیں، 3000 ہیں، ہمارے پیچھے گھر بار ہیں، بچے ہیں، ختم ہو جائے گا سب کچھ، پوری مدینہ شہر کو تہس نہس کر دیں گے، تو تھوڑا سا ڈر خوف ان میں پیدا ہوا۔ واللہ ولیہما، اللہ نے ان کا ساتھ دیا، ان کو مضبوط کیا۔ سیدنا جابر کہتے ہیں بس یہ مزہ آتا ہے پڑھ کے کہ اللہ نے ہمارے بارے میں، وہ خود ہی انصاری تھے نا ان قبیلوں سے، اللہ نے ہمارے بارے میں کہا ہے کہ واللہ ولیہما، اللہ ان کا ولی ہے۔ وہ ایک مزہ آتا تھا ان کو یہ آیت پڑھ کے کہ اللہ نے، یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے متعلق یہ چیز بیان فرمائی۔ وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی صرف اور صرف فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ جو مومن ہوگا وہ اللہ پر توکل کرے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا۔ اللہ پھر اسباب بنا، ظاہری اسباب انسان اختیار کرے، لیکن ان اسباب کو پائے تکمیل تک پہنچانا، ان اسباب سے فائدہ اٹھانا، یہ اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ اب جنگ چل رہی ہے، 300 واپس آ گئے، لیکن جو مومن تھے ان کو اللہ نے پلٹنے نہیں کیا، ان کو بیک نہیں کرنے، منافق چلے گئے، لیکن مومنین کو اللہ نے آپ کے ساتھ رکھا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ تو عہد کا میدان ہے نا، اس سے پہلے بدر کو بھی تو دیکھو، اور یقین اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم اس وقت کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ انسان جتنا کمزور ہوتا ہے نا اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے، اتنی جلدی اس پر اللہ کی مدد آتی ہے۔
اور جتنا وہ بڑا کرنے والا اور اپنے آپ کو اپنے اسباب پر گھمنڈ اور بھروسہ کرنے والا اتنا ہی وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، اور انہی اسباب سے اللہ اس کو ذلیل کرواتے ہیں۔ یہ اللہ کا بھی عجیب قانون ہے، اللہ اپنی معرفت بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ تو احد کا میدان ہے، بدر کا میدان بھی تو یاد کرو، وہاں تو سب کچھ اچانک ہوا کہ آپ سب جانتے ہیں 313 تھے، ادھر 1000 تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکلے ہی تھے کہ وہ قافلہ لوٹتا ہے، پکڑنا ہے جو مکہ کی طرف زیارت کا سامان لے کر جا رہا ہے، وہ سفیان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہمارا مال سارے چیزیں چھین کر وہاں مکہ میں ضبط نہیں ہوئی ہیں، ہمیں اس وقت ضرورت ہے مال کی، تو کچھ ان کو بھی مالی طور پر کمزور کیا جائے۔ لیکن سامنے سے 1000 کے قریب وہ لوگ آ گئے جو لڑنے کے لیے آئے تھے، وہ پوری تیاری سے لڑنے آئے تھے، یا کچھ لڑنے کی سوچ بھی نہیں تھی، اور وہ سارا تفصیل سے تذکرہ سورہ انفال میں بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس وقت کیا سچویشن بنی تھی، تم کیسے لڑے تھے۔ یہ تقول للمؤمنین، جس وقت آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کہ الن یفیکم، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہوگی کہ ان یمدکم ربکم، کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے، یہ ثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین، جن کو آسمان سے اتارا، آسمان سے 3000 فرشتے اللہ تمہارے ساتھ جنگ میں، وہ ایک احد میں 3000، بدر میں وہ 1000 تھے، 313 تم ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مزید 3000 فرشتے نازل کرے گا۔ سورہ انفال میں استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتے جو ایک کے پیچھے ایک آئیں گے، یہاں 3000، اور اس سے اگلی آیت ہے کہ بنا، ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور تقوی اختیار کیا، پھر وہی جملہ آ گیا، اور یہ سورت کے آخر تک یہ آتا رہے گا، بڑا قابل غور جملہ، یہ پورا مدار ہے کامیابی کا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مومن کے لیے مدار ہے۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور یہ مشرکین آ جائیں فوراً، فور سے مراد یہاں 2 معنی ہیں، فوراً آ جائیں اور اسی غیظ و غضب کے ساتھ ہیں، اسی غصے کے ساتھ جیسے یہ مکہ سے نکلے تھے، کیونکہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے نکلے۔ بدر میں ہمارے کسی کے باپ کو، کسی کے دادا کو، چچا کو، بھائی کو قتل کیا، تو وہ ایک جوش کے ساتھ نکلے تھے کہ ختم کر کے مٹا کے آئیں گے، مدینہ کو تہس نہس کر کے آئیں گے۔ اسی جوش و جذبے کے ساتھ یہ اگر آتے ہیں، پہنچتے ہیں مدینہ تک، اور تم نے صبر کا دامن تھام کے رکھا، تو سنو، مزید نہ گھبراؤ، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مردفین، تو تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ساتھ، مسومین، جو نشان لگانے والے ہوں گے، جن کے بھوڑوں پر، جن کے نفسوں پر نشان لگا ہوا ہوگا علامت جنگوں کی، وہ پورا باقاعدہ جنگی اسٹائل کے اندر تمہارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، 5000 فرشتے۔ اب اس میں اختلاف ہے مفسرین کا کہ 1000 آئے، 3000 آئے، یا 5000 آئے، آئے کتنے فرشتے آئے تھے؟ صحابہ خود فرماتے ہیں، صحیح بخاری اٹھائے، کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سامنے کسی کو لڑتے ہوئے ایک دم کسی پہ وار کرنا چاہے تو اچانک اس گردن خود بخود گر جاتی، وہ خود بخود نہیں تھی، وہ فرشتے باقاعدہ لڑ رہے تھے۔ ہماری سپورٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آسمان سے فرشتے اتار دیے، کب؟ ان تصبروا وتتقوا، ظاہری اسباب پر جنگ نہیں جیتی جاتی، یہ ہے اصل اسباب جن سے جنگیں جیتی جاتی۔ پھر اللہ قوانین پلٹ دیتا ہے، اللہ کی ایسی مدد آتی ہے، کبھی ہواؤں سے اللہ مدد بھیجتا ہے غزوہ احزاب میں، کبھی اللہ فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے، یہ غزوہ بدر ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کسی انداز میں مدد کرتا ہے، کبھی کسی انداز میں۔ آپ اللہ کے رازوں سے واقف نہیں ہے، میں اور آپ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ان تصبروا، یہ میرا کام ہے، ان تصبروا وتتقوا، تاکہ جو اللہ کے راز ہے، اللہ کا جو سسٹم ہے نا، وہ انسان اللہ پہ چھوڑ دے، اس میں پوچھنا کیسے اس کو جاننے کی کوشش بھی نہ کرے۔ اللہ نے آگے فرمایا وما جعلہ اللہ، اللہ نے اس چیز کو جو بنایا، فرشتوں کا نازل کرنا، مدد کا آنا، یہ جو ہے الا بشرا لکم، یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے، ولتطمئن قلوبکم بھی، تاکہ اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے، دلوں کو سکون آ جائے کہ ہمارے ساتھ بھی ایک تعداد ہے، اسلحہ ہے، لوگ ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد تو صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو کہ العزیز الحکیم، غالب حکمت والا ہے۔ کامیابی تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ مجھے پتا ہے پچھلی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، ایک فرشتہ آیا قوم لوط کی زمین کو اٹھا کر پلٹ کے پٹک دیا۔ اللہ ویسے بھی اسباب کا محتاج نہیں ہے، یہ 1000 3000 یہ فرشتے صرف سپورٹ کے لیے آئے تھے، لڑنے کے لیے، ورنہ ایک فرشتہ کافی تھا۔ ہلاک اللہ نے اگر ان کو کرنا ہوتا ہے، میں نے ذکر کیا نا پچھلی قوموں پہ عذاب آتے ہیں ڈائریکٹ، اللہ نے اب سسٹم ہماری کامیابی کے لیے رکھا ہے، ہماری کامیابی جہاد ہے، اور جہاد کے سب فائدے یہ ہیں کہ ہمیں ایک تو فائدہ ہوتا ہے لڑنے والوں کو، مجاہدین کو،
دنیا اور آخرت جو مجاہد کی کامیابی ہے، جو مجاہد کا اعزاز ہے، وہ جب انسان پڑھتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مجاہد کا جو پروٹوکول ہے مرنے کے بعد وہ ناقابل بیان ہے. جب آپ احادیث پڑھیں تو انسان کی عقل عجیب حیران ہو جاتی ہے. عجیب پروٹوکول ہے مجاہد کا، وہ بغیر جہاد کے کیسے ملے گا. شہید کا پروٹوکول، معذرت، شہید کا جو پروٹوکول ہے وہ شہادت منتی اصل جو ہے وہ تو میدان جہاد میں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو عذاب استحصال جب آتا ہے آسمان سے، اللہ کا کوئی عذاب ہے تو سب مر کے کافر. جہاد کی صورت میں آگے جو ہے نا لیقطع طرف میں، یہ حکمت جہاد ہے، لیقطع طرف من الذین کفروا، تاکہ اللہ کاٹ دے طرف من الذین کفروا، کافروں کے ایک گروہ کو مار دے. او یکبتہم، یا ان کو ذلیل اور رسوا کر دے. فینقلبوا خائبین، تو وہ رسوا ہو کر نامراد ہو کر واپس پلٹ گئے. جب یہ لڑنے کے لیے آتے ہیں تو کچھ ان کے مارے جاتے ہیں اور کچھ بغیر نتیجے کے، بغیر جنگ جیتے، جنگ ہار کے واپس پلٹ کے چلے جاتے ہیں. کچھ قید ہو جاتے ہیں. عہد میں قید بھی ہوئے نا، بدر میں بھی قید ہوئے، اور پھر ان میں سے بہت سے اسلام بھی لے کر آئے، بہت سے وہاں مارے بھی گئے. یہ جہاد کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے لیقطع، اور یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کا بیان کردہ قانون ہے. اسی لیے آگے آیت میں اللہ نے آگے فرمایا کہ بس یہ 2 آیتیں رہ گئی، ہمارا مضمون پورا ہو رہا ہے، وقت ہمارے اختتام پر پہنچ گیا کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس معاملے میں کوئی وہ نہ کریں. او یتوب علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی اوپر مہربان ہو جائے، ان کی توبہ قبول کر لے کافروں کی، ان کو اسلام کی توفیق دے دے. او یعذبہم، یا اللہ ان کو عذاب دے، مار دے، ختم کر دے، یا ان کو اسلام لانے کی توفیق دے دے. آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قضیے کو چھوڑ دیں. آپ کا جو کام ہے وہ آپ کا کام ہے تبلیغ. سیدنا انس فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عہد میں خاص طور پہ جب آپ کے دانت تک تھوڑے بہت ٹوٹے، آپ کے سر سے خون نکل رہا تھا، اور وہ جو جنگی خود جو ہوتا ہے، جو لوہے کی ایک کیپ ٹائپ ہوتی ہے، اس کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں گھس گئی تھی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی جلا کر اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم میں ڈالی کہ خون رک جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو لہولہان کر دے، جو اپنے نبی کو زخمی کر دے. کیسے کامیاب ہو سکتی ہے وہ قوم؟ سوچے کس کیفیت میں نبی نے الفاظ کہے ہوں گے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آیت نازل کر کے فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ اس معاملے کو چھوڑ دیں کہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. وہ اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا جو کام ہے وہ آپ کی. یہ بہترین کامیابی کا راز ہے کہ انسان اپنے کام پر توجہ دے، اپنے کام سے کام رکھے. اللہ کے کام میں سوچنے کی، ٹانگ اڑانے کی، کیسے، کیوں، کیسے ہوگا، اس کی ضرورت ہی نہیں. اور دوسرا خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیے امور کونی ہے، اللہ نے کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو نہیں. عہد میں آئے ہوئے کتنے تھے؟ خالد بن ولید بھی اسلام لائے، ابو سفیان بھی اسلام لائے، بڑے بڑے اسلام لائے عہد میں آئے ہوئے. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. یہ اللہ کس کو ہلاک کرتا ہے، کس کو کافر ہے، کون مرے گا، کون کامیاب ہوگا، یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے. آپ اس میں نہ بولیے. اب سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈائریکٹ یہ کہا لیس لک. اب کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو تو اتنی عبادات کر کر کے اس مقام پہ پہنچ جائے کہ جس کو چاہے بخشوا لے، جس کو چاہے اللہ کے عذاب سے چھڑوا لے، یا جس کو چاہے اللہ کے عذاب میں ڈلوا دے. جب آپ اس قسم کے قصے کہانیاں ہم سنتے ہیں بڑی حیرت ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ کسی پیر کا، کسی ولی کا کوئی دھوبی بھی بخشا جاتا ہے، کوئی ان کی محفل کے پاس سے گزرنے والا عیسائی بھی بخشا جاتا ہے. قرآن انسان بڑے اللہ کی عظمت کو سمجھے. یہ سب اللہ کی عظمت کے منافی چیزیں ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے الفاظ میں فرمایا آپ کا جو کام ہے وہ آپ کیجئے، اور اللہ کا کام ہے وہ اللہ کے نہیں چھوڑتے. اور پھر اللہ کی شان یہ ہے کہ سسٹم چونکہ اللہ نے بنایا، کس کو عذاب دے، کس کو معاف کرے، وہ کیوں ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، پورا سسٹم اس کے پاس ہے. حکمت، تدبیریں، اسرار، راز، رموز سب وہ جانتا ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. اس میں آپ دخل اندازی نہ کریں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے. یہ گفتگو چل رہی ہے ساری ابھی تو بدر کے حوالے سے تھی. اب سارا مضمون آگے چل کے عہد کی طرف جائے گا. بدر درمیان میں تمہید تھی تسلی کے لیے کہ عہد میں کامیابی بھی آپ کو اور مسلمانوں کو نصیب ہوگی انہی قواعد کی بنیاد پر جس میں بدر میں آپ کو کامیابی نصیب ہوئی تھی. باقی آپ نے اللہ کے احکامات کے مطابق چلنا ہے. اور اب انشاءاللہ ہماری گفتگو آگے جاری رہے گی، گفتگو کا سلسلہ. اب عہد کے حوالے سے پوری تفصیل سے انشاءاللہ آگے باتیں ہوں گی. یہاں ہمارا وقت بھی پورا ہو چکا ہے.
کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا خاص طور پر مصائب میں یا اللہ کی خاص مدد حاصل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور اس خرچ کرنے کے لیے انسان کو مال خرچ کرنے کے لیے انسان کو اپنے دل سے مال کی محبت کو نکالنا پڑے گا. اور یہ مال کی محبت کا سب سے جو ہائیسٹ اور پیک معاملہ ہے وہ ہے سود، جس میں بیٹھے بٹھائے انسان کئی گنا اضافے کے ساتھ کماتا رہتا ہے. غلطی ہوئی فوراً اللہ میں یاد دیا معافی مانگ کر دوبارہ وہی غلطی ہو سکتی، کوئی مسئلہ نہیں. آپ پھر دوبارہ اللہ سے سکی معافی مانگے، اسی بار پھر وہ غلطی ہو سکتی، پھر آپ اللہ سے معافی مانگو. اور اس چیز کا ثبوت حدیث کے اندر موجود ہے. انسان بار بار غلطی کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، بار بار غلطی کرے اللہ معاف کرتا ہے. اللہ سے دعا کرے اللہم احیی اذا کان الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی. اللہ جب تک زندگی کے طرف دل رکھ جب مرنا بہتر ورنہ مجھے دنیا سے اٹھا دے، لیکن موت کی تمنا نہ کرے. شہادت کی تمنا جائز ہے، بلکہ کرنی چاہیے. جائز کیا ہے؟ انسان کو یہ تمنا آرزو دل میں خواہش رکھنی چاہیے.